السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 12 اپریل 2025 ہفتے کا دن ہے. اپریل کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور آگے اگلا مہینہ بہت سے بار لوگ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دوں. مائنڈز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے نا، یہ کوئی زمین نہیں ہے جو آپ نے کرائے پہ دے دینی ہے، لیز نہیں ہے جو چیزیں دینی ہیں. یہ بڑا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ریکوڈیک کا تجربہ ہے آپ کا، رینٹل پاور آپ کے سامنے ہے، پھر آپ کے سامنے یہ آئی پی پیز والے ہیں کانٹریکٹ. یہ کتنے خطرناک کانٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ بین الاقوامی جب کمپنیاں آتی ہیں تو اس میں آربیٹریشن ڈالتی ہیں، انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوتی ہے اور اربوں روپے کا جرمانہ پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جتنے بھی قوانین بن رہے ہیں نا، اتنی جلدی کیا ہے اس میں؟ آرام سے ڈسکشن کریں، پبلک ڈیلیبریشن کریں، عوام سے رائے لیں اور پھر اس کو معاملے میں لے کے آئیں. اب باتیں جو ساری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ جو باتیں اب اس میں پارٹی کے اندر سے ہی بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ عمران خان کی خاموش حمایت حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی وہ کہہ رہی ہے تیار کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کنٹرولڈ ملاقات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جن میں صرف چند منتخب اور قابل اعتماد افراد شامل ہوں گے اور یک طرفہ بریفنگ دی جائے گی عمران خان صاحب کو. یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور انہیں باور کرایا جائے گا کہ یہ بل خیبر پختونخوا کے مفادات کے عین مطابق ہے اور ان کے دور حکومت میں شروع کیے گئے اینٹی کرپشن اقدامات کا تسلسل ہے. مزید یہ بھی ہے کہ انہیں یقین دلایا جائے گا کہ اس شعبے میں ماضی میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی ہے اور یہ بھی کہا جائے گا بل کی مخالفت کرنے والے دراصل وہی پرانے مافیاز ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ممکنہ طور پر کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید اس میں بریگیڈیئر مصدق جو ہیں اینٹی کرپشن کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بریفنگ میں شامل کیا جائے تاکہ کرپٹ مافیا کے خلاف بل کے موقف کو معتبر کیا جا سکے. اب یہ ساری باتیں آ رہی، میرا جہاں تک خیال ہے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. عمران خان صاحب سے کنٹرول ملاقات کی بجائے اوپن ملاقات ہونی چاہیے. سارے یعنی مثال کے طور پر جو سینئر وکیل ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں اور انٹیلیجنٹ لوگ ساتھ شامل ہوں تاکہ اس کا ایک ایسا حل نکال سکے جو پازیٹیو ہو. میں اس کے دیکھیں یہ قانون بننا چاہیے یہ قانون، لیکن اس قانون کے ساتھ ڈیلیبریشن، یعنی یہ اب یہ نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرح جو چیز بنی ہوئی ہے آپ سمجھیں کہ وہ ون آف دی بیسٹ ہے. وہ جنہوں نے بنائی ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے بنایا؟ یہ ڈرافٹ کن لوگوں نے کیا؟ یہ سوال ہے بڑا اہم. جنہوں نے ڈرافٹ کیا ہے اس پہ ڈرافٹس نے کیا ہے، ڈیلیبریشن کیا ہوئی ہے، عوامی ڈسکشن کیا ہے، اس کو بڑے دھیان سے، اور میں نے اس پہ وفاقی کا بھی سبجیکٹ آپ کے سامنے رکھا کی ہے. اب اگلی بات آ جائیں جو جناب چیف جسٹس اب ہائی کورٹ ہو گئے، یعنی پوری توجہ ہائی کورٹ پہ ہے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے جو عدالتوں کے. چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے پشاور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس بنانے کے لیے اجلاس جو ہے وہ 18 اپریل کو طلب کر لیا. جسٹس سرفراز ڈوگر یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان کی لیکن چانسز یہی ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر سوٹ کرتا ہے ان کو، اس لیے انہیں کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، مستقل کیا جائے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی ممبر جوڈیشل کمیشن تعیناتی کے بعد مستقل چیف جسٹس لگانے کے لیے ان کا ووٹ کم از کم جسٹس محسن اختر غنی کو ملنے کا دور دور تک امکان نہیں ہے. ذرا سمجھ رہے ہیں بات آپ کو؟ اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو نشانے پر رکھا ہوا اور ججز نے بر وقت اور بہت اچھے فیصلے کیے. اغوا کاریاں آپ کے سامنے رکی، جبری گمشدگیوں پر سب سے زیادہ کام اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا اور یعنی کسی طرح سے ایسے حالات بھی بنائے، نظام کو بہتر کرنے کی کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ کرتی رہی اور تعمیری فیصلے کیا اس میں. ٹھیک ہے جی. اور ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جتنے بھی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے ہو رہے ہیں، ججز لگائے جا رہے ہیں، ایک ایسا ووٹ ہے جو کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں کیا. ویسے تو زیادہ ووٹ ہیں لیکن جوڈیشری میں سے ان کا نام جسٹس امین الدین ہے. جہاں حکومت کہتی ہے، جہاں حکومت کا ووٹ پڑتا ہے وہاں جسٹس امین الدین صاحب کا ووٹ جاتا ہے. یہ حقائق ہے سامنے. باقی تو اپنی جگہ پر آگے پیچھے یا اس طرف یا اس طرف چیزیں ہو جانا ہے، لیکن ایک ووٹ جو ہے وہ چاہے فیصلہ کن ہے یا فیصلہ کن نہیں ہے، لیکن اب جوڈیشل کمیشن میں تعداد حکومت وقت کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے ججز لگا بھی دیے تاکہ اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں وہ لا سکیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ججز اپنی مرضی کے بھرتی کیے جا سکیں. میں اور کیا بات کر سکتا ہوں؟ آپ کے سامنے حالات اور واقعات اسی لیے رکھنے ہیں جو سچائی پر مبنی ہیں. تجارتی جنگ جو ہے نا وہ شدت اختیار کر گئی. چین نے امریکی مصنوعات پر ٹیرف 125% تک بڑھا دی اور امریکی درآمدات پر ٹیرف 125% تک بڑھا دی ہے. یہ اضافہ بدھ کو پہلے سے اعلان کردہ 84% ٹیرف سے زیادہ ہے. یہ وہی شرائط جو امریکہ اس وقت چینی مصنوعات پر لاگو کر رہا ہے. اس وقت چین عالمی حقیقت بن چکا اور وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. چین بالی ووڈ فلموں کی درآمدات میں بھی کمی کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں نا
اب چائنا کی آئٹمز ہر جگہ پھیل چکی ہیں، کہاں کریں گے آپ ریپلیس کیسے کریں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. یعنی امریکہ بھی آرام سے بیٹھے گا نہیں، لیکن یہ جو ٹیرف کی جنگ ہے نا، یہ ہے زبردست. میں اس میں بہت سے ملکوں میں یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ ملک نیچے چلا جائے گا یا آگے پیچھے آ جائے گا. اس پہ میں اس پالیسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جائے گا، اس کے رزلٹ پازیٹیو آئیں گے. اور یہ جنگ آپس میں چلتی رہے. لیکن یاد ہے کہ اب چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنی پوزیشن بنا چکا ہے، وہ پنجے گاڑ چکا ہے، اور اس جنگ میں مجھے چائنا جیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ایک بات اور جو آئی ہے سامنے، میرا کام تو دونوں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا ہے. عمران خان کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایات تحریری طور پر پارٹی کے مرکزی سیکٹری اطلاعات کو دیں گے، اور وہ تحریری ہدایات اور بیانات صرف سیکٹری اطلاعات ہی جاری کریں گے. اب یہ بات ساری کرنے کا مجاز ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا. یعنی جو پارٹی کے اندر ایک آپس میں جو جنگ چل رہی ہے، جو حالات بن رہے ہیں، وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور سمجھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا. لیکن یہ بتا بہت کچھ رہا ہے چیزیں. یعنی یہ جو کہاں کنفیوژنس کریٹ کر رہا ہے، وہاں لگ یہ رہا ہے. اور اگر یہ سارا کچھ یہی کرنا تھا تو بہت سی چیزوں میں کمپرومائز ہو سکتا تھا بہتر طریقے سے. عمران خان کا یہ آسانی یعنی کہ آپ نے اگر یہ پالیسی رکھی بھی ہے، اس کا فائدہ عمران خان کو کیا ہوا؟ یہ بتائیں نا. عمران خان کے لیے تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، مسائل، پریشانیاں بتا دینا. یعنی آپ نے اگر یہ پالیسی رکھی بھی ہے، یہ والی جو بھی پالیسی ہے کہ ہارڈ کور نہیں ہے، سافٹ کارنر اگر رکھا ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج بتا دیں. کیا ایڈوانٹیج ملا؟ کھانسنے دیا نہیں جا رہا، گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، نظر بندیاں چلیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے سسپینشن کے بعد روکی پڑی 144 کا نفاذ، اپنا لوگوں کو روکنا جانے سے. یعنی یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو بڑے تکلیف دہ بات ہے، جو نظر آ رہے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. یعنی آپ یہ تو کم از کم سمجھے نا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ بات تو بڑی واضح طور پر ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اور نظر آ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے. اب یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھنے کے لیے بہت سمجھنے کے لیے ضروری کہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے، بڑی ضروری ہے. لیکن پوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، آپ کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے، چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے. ممبئی حملے کے پاکستان نژاد مسلم ظہور آگاہ انڈیا میں 18 روز جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ظہور رانا 26 نومبر 2008 کو ممبئی پر ہونے والے حملے میں انڈین ایجنسی کو مطلوب تھے، اور امریکہ میں ظہور رانا کے حوالے کو ممبئی حملے کے سلسلے میں انڈین ایجنسیوں کی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. اور رواں برس جو ہے نا، فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ظہور رانا کو فوری طور پر انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا. اور وائٹ ہاؤس میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ظہور رانا دنیا کے بہت بڑے لوگوں میں سے ایک ہے، اور اس کا 2008 کے دوران ممبئی حملوں میں دہشت گرد حملے سے تعلق تھا. انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان ایسی کوئی کامیابی حاصل کر سکا ہے؟ کیا پاکستان نے کوئی چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو بہتری کی طرف چیزیں لے کر جائیں گی؟ پر یہی فرق ہے. یعنی وہ انڈیا برابری کی سطح پر بات کرتے، پر ہم ملازم کی طور پر، ہم ایک عدلی کے طور پر، یا ہم ان چیزوں کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں، اور ہماری نظریں کہیں اور ہوتی ہیں. کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ. یہ نہیں چل سکتا نظام. اگر یہ نظام آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کو ایسے اقدامات کر رہی ہیں جو رزلٹ اورینٹڈ ہو، جو آپ کو کوئی نتائج لے کر دے سکے. یہ نتائج اس طرح نہیں ہیں. جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان. امریکہ کی جنگ نے ہمیں رشیا کی جنگ میں ڈالا، رشیا کو برباد کر کے، تباہ و برباد کر کے ہمیں ملا کیا؟ افغانستان کی اس جنگ میں ہم نے حاصل کیا کیا؟ انڈیا ہمیشہ سے کھڑا ہے رشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ کھڑا ہے. اور آج دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، کتنی ترقی کر گیا. نیشنلسٹ سوچ چلی ہے اس میں. انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچا. یعنی وہاں لیڈرشپ جتنی بھی آئی ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں چیزوں کو دیکھا. انہوں نے بہتری کی طرف چیزوں کو دیکھا اور آسانی کی طرف چیزوں کو لے کر گئے. یہی ایک فرق ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور اسی لیے انڈیا جو ہے وہ کامیابی کی مناظر طے کر رہا ہے. ہم بھی سوچیں، ہمارے بھی یہاں انٹیلیجنسیا یہ سوچے کہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اللہ کرے کہ شاید خیال آ جائے. یہ عرض چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.